فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1281 1281۔ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو نماز کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر دعا مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل جو دعا مانگیں گے رب تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہنم جس کو اردو میں دوزخ کہتے ہیں، وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار فجار کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس کی سزائیں ایسی ہیں کہ اللہ کے پناہ، کوئی ان سزاؤں کو سہ نہیں سکتا۔ تفسیر ابن رجب میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، غسلین وہ خون اور پانی ہے جو جہنمیوں یعنی دوزخیوں کے گوشت سے بہے گا، یہی دوزخیوں کا کھانا ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوزخیوں کو جب سزا دی جائے گی جہنم کی، تو ان کے بدن سے جو خون پانی نکلے گا یہی ان کا کھانا ہوگا۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غسلین جہنم کے کھانوں میں سے بدترین کھانا ہوگا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ دوزخیوں کے پیٹ کا دھون ہوگا، غسلین۔ حضرت سیدنا مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب پیپ اور خون جہنمیوں کے جسم سے نکلے گی تو جہنمی دوزخی اس کو کھانے کے لیے لپٹیں گے، کیونکہ کہیں اس سے پہلے اسے آگ نہ کھا جائے، جہنم کی آگ اس کو نہ کھا جائے۔ اللہ کی پناہ۔ اور غسلین یہ جہنمیوں کو جو پیپ پلائی جائے گی، یہ جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا، مختلف کھانے، زقوم بھی جہنمیوں کا کھانا ہے، جو ایک درخت ہے جو جہنم کے اندر پایا جاتا ہے، اور بعض جہنمی اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے۔ اللہ کی پناہ۔ اور بعض جہنمیوں کو غسلین جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، اور یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ وہ غسلین جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا کیسا ہوگا کہ اس کا ایک ڈول مشرق میں پھینک دیا جائے تو اس کی تپش، اس کی حرارت، اس کی ہیٹ اتنی ہوگی کہ مغرب میں رہنے والوں کی کھوپڑیاں ابلنے لگ جائیں گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اگر دنیا میں اس کا ایک ڈول، ایک بالٹی ڈال دی جائے تو۔ جہنمیوں کے تباہ کن مشروب کے بارے میں پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15، 16، 17 میں ارشاد ہوتا ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا
بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا، گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ جب سرکشوں کو، کافروں کو پیپ پلائی جائے گی تو اس کی کڑواہٹ، اس کی بدمزگی کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا گھونٹ لیں گے، اس کی کراہت کی بنا پر ایسا لگے گا کہ گلے سے اتار نہیں سکیں گے۔ یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی، اور موت جیسی تکلیف ان پر طاری ہوگی مگر موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں کہ مر کر راحت پائے، اور ہر عذاب کے بعد نیا عذاب اس سے شدید اور سخت ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو جہنمیوں کو جو پیپ پلایا جائے گا یہ وہ ہوگا جو جہنمیوں کی کھالوں سے نکلے گا، جہنمیوں کے گوشت سے نکلے گا، خون اور پیپ مخلوط ہوگا، ملا ہوا ہوگا، اور سخت گرم اور کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اس کے بارے میں پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ۔ ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں، کھولتا پانی اور پیپ۔ کون سی پیپ؟ جو جہنمیوں کے جسموں سے، ان کے سڑے ہوئے زخموں سے، ان کے نجاست کے مقاموں سے وہ بدبودار پیپ، جلتی ہوئی پیپ جو بہے گی، جہنمیوں کو وہ کھلائی جائے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ سورہ نبا پارہ 30 میں ارشاد ہوتا ہے، لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا۔ اس میں کرنوں رہیں گے، جہنمی جہنم میں اتنا عرصہ رہیں گے جس کی نہایت ہی نہیں ہے، کہیں 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال، فور ایور، ہمیشہ ہمیشہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے، نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی، اور دوزخیوں کا جلتا پیپ جیسے کو تیسا بدلہ۔ کفار نے جیسا عمل کیا ویسی ان کو جزا دی جائے گی۔ انہوں نے بدترین جرم کیا، کیا کیا؟ کفر کیا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، نان مسلم تھے، بدترین جرم تھا، تو ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ غساق عذاب کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک عذاب کا انداز ہے، سخت ٹھنڈا، یہاں تک کہ جہنمی اس ٹھنڈ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے انہیں دوزخ میں 1000 سال رہنا منظور ہے مگر یہ ٹھنڈک ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت شہر بن حشب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غساق جہنم میں ایک وادی ہے جس میں 333 غاریں ہیں، ہر غار میں 333 گھر ہیں، ہر گھر میں 4 کونے ہیں، ہر کونے میں گنجا زہریلا سانپ ہے، اتنا بڑا کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی۔ اس کے ہر سانپ کے سر میں زہر ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو جہنمیوں کو جہنم میں دوزخ کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ کی پناہ۔ اب بھی کافر کفر سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا جہنم کا اتنا خوفناک بیان سن کر بے نمازی پن سے توبہ نہیں کریں گے؟ نمازوں میں غفلت اب بھی نہیں چھوڑیں گے ہم؟ کیا اب بھی ماں باپ کو ستاتے رہیں گے؟ اب بھی اولاد کی دینی تربیت سے ہم غافل رہیں گے؟
जहन्नम का इतना खौफनाक बयान सुनकर भी क्या फिल्में ड्रामे देखेंगे और फिर अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं? क्या अब भी इतना खौफनाक बयान छोड़कर गुनाहों का सिलसिला बंद नहीं होगा, शराब नोशी का सिलसिला बंद नहीं होगा? क्या अब भी अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की बजावरी नहीं की जाएगी? इतना खौफनाक बयान सुनकर भी जो गुनाह ना छोड़े तो उसको तो और भी डर जाना चाहिए कि कहीं मेरे मुकद्दर में जहन्नम तो नहीं लिख दिया गया। जमी में गुनाहों से बाज नहीं आता, जमी में फिल्में ड्रामों से बाज नहीं आता, जमी में बेहयाई से बाज नहीं आता, जमी में नाच गाने से बाज नहीं आता। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताबे नाराज़ी, तू ना खुश जिस से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला हमें जहन्नम में ले जाने वाले कामों से बचाए। याद रखिए, जहन्नम में ले जाने वाले कामों में एक काम जानवरों पर जुल्म करना भी है। जानवरों को भूखा प्यासा रखना। आजकल कुर्बानी के अय्याम है ना, तो बड़े शौक से बकरा ले लिया, दुम्बा ले लिया, मेंढा ले लिया, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी ली। इनको खिलाना पिलाना भी तो है ना, वे कुर्बानी कर रहे हैं। भूखा प्यासा रखने की इजाजत थोड़ी। इन्हें कुंद छुरी से ज़बह करना, यह भी जुल्म की सूरत है। तेज छुरी से ज़बह करने का हुक्म है। इन्हें ज़बह करने में बाज वो बकरों वगैरह की ज़बह करने के बाद गर्दन को चटक देते हैं, तोड़ देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये जुल्म की सूरत है। जानवर अभी ठंडा नहीं हुआ, उसकी खाल उतारना शुरू कर दी, ये जुल्म की सूरत है। और ये कस्साब, गोश्त फरोश जो है, अपनी लैंग्वेज में उसको कहते हैं कोड़ी करना, यानी बड़े जानवर को ज़बह करने के बाद उसकी सीने की खाल उतार कर दिल की तरफ की रगें काटते, अपने ज़ोम में समझते हैं कि जल्दी जानवर ठंडा हो जाएगा। ये भी जुल्म की सूरत है। और डरते नहीं कि अगर यही जानवर बतौर सजा मुसल्लत कर दिया गया मरने के बाद, तो फिर क्या बनेगा हमारा? कौन बचाने आएगा? बेज़बान है, अब इस पर जुल्म कर रहे हैं। मुख्तलिफ अंदाज, कुछ अंदाज मैंने अर्ज किए, तो डरना चाहिए। जहन्नम में ले जाने वाले आमाल के हवाले से अमीर सुन्नत ने इस रिसाले में, अबलग घोड़ेसवार रिसाला है, और कुर्बानी आप कर रहे नहीं कर रहे, इस रिसाले को जरूर पढ़ें। आपने गोश्त तो खाना है ना भाई, बकरीद है, और अल्लाह का करम है कि बकरीद में गरीब लोग भी खूब गोश्त खाते हैं, ये कुर्बानी की हिकमतों में से। तो अब गोश्त खाना है तो उसमें क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए पता है? मालूम है नहीं, बस खाए जाओ जो हाथ लगे। नहीं, 22 अज्जाएं जिनको नहीं खाना चाहिए, इसके मुख्तलिफ अहकाम इस रिसाले के अंदर लिखे हुए। कसाब को क्या एहतियातें करनी चाहिए, इस रिसाले में लिखी हुई है। जानवरों पर रहम किस तरह करना है, क्या एहतियात करनी है, इस रिसाले में लिखा हुआ है। और जानवरों पर जुल्म का नतीजा क्या हो सकता है, यह भी लिखा है। इसमें लिखा है, जहन्नम में ले जाने वाले आमाल जिल्द 2 के हवाले से, इंसान ने नाहक किसी चौपाई को मारा या उसे भूखा प्यासा रखा या उससे ताकत से ज्यादा काम लिया तो क़यामत के दिन उससे उसी की मिस्ल बदला लिया जाएगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जो उसने जानवर पर जुल्म किया है, उसे भूखा रखा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोज़ख में एक औरत को इस हाल में देखा, वह लटकी हुई, एक बिल्ली उसके चेहरे और सीने को नोच रही है, उसे वैसा ही अजाब दे रही है जैसा उस औरत ने दुनिया में कैद करके भूखा रख के उसे तकलीफ दी थी। और इस रिवायत का हुक्म तमाम जानवरों के हक में आम है। आप परिंदे पालते हैं, क्या दाना पानी देते हैं इनको? दिन में 70 बार दाना पानी दिखाने का हुक्म है।
کھلانے کا حکم ہے، ہر وقت رہے ان کے پاس. کیوں یہ فریاد تھوڑی کریں گے، آپ کو کوئی کال تھوڑی کریں گے مجھے بھوک لگی، وہ آپ کو کہیں گے تھوڑی، بے زبان. تو اسی طرح جانور کے لیے آپ نے قربانی کے جانور کے لیے آپ نے جو ترکیب کی ہے، آپ بھیڑ یا مینڈھا یا دمبا دمبی، بکرا بکری، گائے بچڑا، بیل، اونٹ اونٹنی، گائے بھینس بھینسا وغیرہ جو قربانی کے جانور ہیں، ان کو آپ لائے ہیں تو ان پر رحم کی اپیل ہے. اور در حقیقت یہ رحم آپ کی اپنی ذات پر ہی ہوگا. تو ان پر ظلم کرنے سے بچیں، انہیں بھوکا پیاسا رکھنے سے بچیں، انہیں ایذا نہ دیں. امیر علیہ سنت تو یہاں تک احتیاط فرماتے ہیں، مدنی مذاکرے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ جانور کو اپنے آپ گھر میں لائے ہیں تو ان کے لیے اتنا خرچہ کیے تو کچھ مٹی بھی رکھیں، کیونکہ پکے فرش پر جانوروں کے پیر سلپ ہوتے ہیں. اب اسی میں ظاہر جانور ہیں، پیشاب کر رہے ہیں تو اپنی مینگنیاں کر رہے ہیں، اسی کے اندر ان کا چارہ بھی خراب ہو رہا ہے، اس میں اب پھسل رہے ہیں، بار بار پھسل رہے ہیں. تو جانوروں کا خیال رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو اس کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے، اور ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. کیسی بھیانک سزائیں کہ جہنمی کو جہنم میں دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی. اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.